نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ابھی کچھ 21واں پارہ بھی ہمارا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر 22واں پارہ ہم نے شروع کرنا ہے، تو آج کوشش کریں گے کہ 21واں پارہ جو ہے اس کا کافی پارٹ ہم کور کر لیں۔ سورہ روم سے ہم نے آغاز کرنا تھا۔ سورہ روم جو ہے اس کے پس منظر میں ایک بڑا واقعہ ہے جس کو اس صورت کے اندر جو ہے ریفر کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے کے جو پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے جو حالات تھے یا اس زمانے کا جو سیٹ اپ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں دو بڑی پاورز تھیں، ایک رومنز تھے اور دوسرے پرشینز تھے، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ تو تقریباً یہ ہے کہ یہ بائی پولر ورلڈ تھا، طاقت جو تھی ان دو بڑی سپریم پاورز کے پاس تھی، اور بیچ میں یہ عربین پینسولا بھی آتا تھا، اس طرح کے علاقے بھی آتے تھے۔ اس لیے یہاں پہ بس یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا کہ کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے عرب کے اندر کئی قبائل جو تھے ان کا تعلق جو تھا وہ رومنز کے ساتھ تھا، اور کئی جو قبائل تھے وہ پرشینز کے ساتھ اپنا جو ہے تعلق جوڑتے تھے۔ جیسے آج کل دنیا میں بھی معاملہ ہے کہ جو گلوبل پاورز ہیں ان کے ساتھ آپ کو الائن ہونا پڑتا ہے، تو اس زمانے میں بھی یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو یہاں پہ ایک حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں جو ہے کیا ہوا تھا کہ پرشینز نے رومنز کو شکست دے دی تھی، اور اب نظر نہیں آ رہا تھا کہ رومنز دوبارہ اٹھ کے واپس آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ کچھ سالوں میں دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے۔ یہ دلائل قرآن کے حوالے سے بھی بڑا اہم مقام ہے سورہ روم کا جو ابتدائی مقام ہے، کیونکہ یہ بات پھر ہو بہو ایسے ہی ثابت ہوئی۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پروفیسیز کی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت حالات نہیں تھے کہ یہ اس کا کوئی امکان بھی ہوتا۔ تو یہ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوئے تو قرآن کی حقانیت اسٹیبلش ہوئی، تو اس طرح کا یہ واقعہ بھی تھا۔ تو شروع میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مغلوب ہو گئے تھے، بعد میں یہ غالب آ جائیں گے۔ اچھا، اس زمانے میں عرب سے جو متصل جو رومی مقبوضات تھیں وہ کیا تھے؟ اردن، شام، فلسطین، یہ سب علاقے جو تھے رومنز کے تحت آتے تھے، اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ جو ہے 615 میں مکمل ہوا تھا، 615 عیسوی میں ایرانیز نے یہ سب علاقے فتح کر لیے تھے۔ اس لیے یہ تقریباً جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 690 یہ زمانہ بنتا ہے، اور اسی سال پہ ہجرت حبشہ بھی واقع ہوئی تھی، یعنی ہجرت حبشہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس زمانے کا جو ہے سیٹ اپ تھا۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں گے بیچ میں جو ڈیوائڈ کی ہوئی لائن جو ہے یہ ان دو ایمپائرز کی ایک طرح سے باؤنڈری بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نبوت سے 8 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسر روم جو ہے وہ ماریس اس وقت تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اور وہاں کا ایک شخص جو ہے فوکاس اس پہ غالب آ جاتا ہے تخت پر۔ اچھا، اب اس پہ جو ہے کیونکہ شاہ ایران تھا وہ ماریس سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں اس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے اب جو ہے روم کے اوپر اٹیک کروں گا۔ تو اس نے جو ہے 603 میں جو ہے سلطنت روم کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا، اور کچھ ہی سالوں میں جو ہے اس نے فوکاس کی جو فوجیں تھیں ان کو شکست دے دی۔ اب یہ جواز بیسیکلی ختم ہو گیا تھا اس کا، کہ جس مقصد کے لیے وہ چڑھائی کر کے آیا تھا رومن امپائر کے اوپر، تو وہ مقصد تو ختم ہو گیا جب ماریس جو ہے وہ تو اس کا جو دشمن یعنی جس نے اس کا تختہ الٹا تھا فوکاس، اس کو خیر اس نے شکست دے دی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس کے اصل موٹیو سامنے ہے کہ وہ اس سے بیسیکلی ایک موقع دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اب رومنز کو شکست سے فاش دیں۔ تو اس نے سلسلہ جاری رکھا، اور یہ ہے اپنی فوجیں جو ہے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اس زمانے میں جو ہے جو یہودی تھے اور عیسائیوں کے بھی کئی فرقے جو تھے وہ اس وقت رومن سے تنگ آئے ہوئے تھے، رومنز کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا شاہ ایران کا، اور اس طریقے سے یہ جو ان کی جو فوج تھی وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہرکل اس زمانے میں جو ہے یہ جو ایبیسینیا کا علاقہ تھا اس کا ایک گورنر تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فوکاس جو ہے یہ تو مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو ہرکل کو کہا گیا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ وہاں کا جو پرنس تھا، یہ افریقہ کا جو گورنر تھا اس کا بیٹا تھا یہ ہرکل، اس کو کہا گیا کہ آپ سپورٹ کے لیے جاؤ۔ تو وہ اپنا پھر جو ہے بحری بیڑا لے کر پھر کانسٹینٹینوپل پہنچتا ہے، لیکن وہ بھی اس آن سلاٹ کو نہیں روک پاتا، اور آہستہ آہستہ پھر ان کے سارے علاقے جو تھے وہ فتح ہوتے جاتے ہیں۔ 614 میں بیت المقدس ان سے ہاتھ سے نکلتا ہے، اور 90,000 عیسائی جو ہے وہ جو ہے ان کو یہ قتل کرتا ہے۔
شاہ ایران، پھر اصلی جو سلیب ہے وہ بھی یہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور بھی بڑا ظلم ڈھاتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے اب بات طے ہو گئی تھی کہ اب رومنز جو ہیں ان کو ایک شکست فاش ہوگی۔ ادھر مسلمانوں کا بھی حال یہ تھا کہ 615 میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ تو 619 میں پھر پورا مصر، ایران، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ بھی ایرانین کے پاس چلا جاتا ہے، اور طرابلس تک جو ہے ان کی فوجیں پہنچ جاتی ہیں۔ ایشیا کوچے یعنی ایشیا مائنر کا جو علاقہ ہے اس سے بھی ایرانی فوجیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی جاتی ہیں، جہاں تک کہ چالسیڈن کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ جو ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ غلبت الروم، یعنی روم مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد غالب آ جائیں گے۔ اب جو نقشہ سامنے آ رہا تھا اس سے دور دور تک یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ رومنز دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں جب یہ پیشن گوئی آ گئی تو ابو بکر صدیق، حالانکہ ان کا مزاج ایسا نہیں نظر آتا، لیکن یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے ایک شرط لگا دی تھی ابی بن خلف کے ساتھ۔ اس نے کہا تھا کہ 3 سال کے اندر جو ہے رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو اور اس پہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ 10 اونٹوں کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو بکر صدیق تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ بجی سنین کا ذکر ہے، یعنی تم جو ایسا کرو سالوں کو بڑھا لو، یعنی تم ایسا کرو 10 سال کر لو اور شرط بھی بڑھا لو، اس سے 100 اونٹ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو ابو صدیق نے جا کے پھر 100 اونٹوں کی شرط ہے۔ خیر 624 میں پھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جو ہے جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک راستہ نکلتا ہے 624 عیسوی میں۔ جو ادھر جو ہرکل کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کانسٹنٹی نوپل سے وہ بلیک سی کراس کر کے طرابزون چلا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا، اسٹریٹجک ریٹریٹ کر کے مدینہ جانا پڑا، اور وہاں سے دوبارہ پھر آپ حملہ آور ہوئے مکے کے اوپر، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں وہ انفولڈ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور پیشن گوئی بھی ان آیات میں دے دی گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب دوبارہ رومی غالب آئیں گے نا تو مسلمان بھی غالب آ جائیں۔ تو اصل میں مسلمانوں کے لیے یہ بڑی ایک ایسی خوشخبری تھی جس پہ وہ بہت خوش تھے، اور ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ واقعات بھی ایسے رونما ہوئے کہ یہ دونوں چیزیں پیرل چلتی رہیں، یعنی جیسے جیسے رومنز دوبارہ سے اپنی ٹیریٹری ری گین کرتے ہیں ویسے ویسے مسلمان بھی جو ہے ان کو فتوحات حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی جب یہاں پہ ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کیسر روم ہے وہ جو ہے پیچھے جو کیا کہتے ہیں کہ طرابزون کے مقام پر ریٹریٹ کرتا ہے تاکہ ری گروپ کر سکے اور وہاں سے اٹیک کرے۔ اس جوابی حملے کا ظاہری بات ہے معاملہ ایسا تھا کہ یہ جب شروع ہوا ہے تو ایرانیین جو ہیں ان کو شکست ہونا شروع ہوگی، یعنی آہستہ آہستہ جو ہے ان کے علاقے بھی فتح ہونے شروع ہو گئے۔ ہرکل نے اپنا جو حملہ تقریباً 623 میں آرمینیا سے شروع کیا، اور دوسرے سال تقریباً 624 میں ایک ہی سال میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتش کے مقام پیدائش، زرتش جو ہے مجوسی مذہب کے اندر جو ہے ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ زرتش ویسے تو نبی ہیں، ان کی اگر تعلیمات دیکھی جائیں تو وہ کسی نبی کی تعلیمات لگتی ہیں، لیکن یہ تو ظاہری بات ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہی جو ہے یہ مجوسی کی جو آتش پرست جو مذہب ہے اس کی بنیاد ڈالی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ تو یہ ان کا جائے پیدائش تھا آذربائیجان۔ تو جیسے انہوں نے وہاں پہ ارض مقدس میں آ کے ایک فیصلہ کن حملہ کیا تھا اور 90,000 عیسائی قتل کیے تھے، سیم یہاں پہ یہ معاملہ اب الٹا نظر آتا ہے کہ آذربائیجان جو ہے اس علاقے پر یہ حملہ کرتا ہے اور جو اس کا جو سینٹر مقام ہے ارمینیا اس کو تباہ کر دیتا ہے، اور ارمیوں کے سب سے بڑے آتش قدے کو ڈھا دیتا ہے۔ یعنی آتش قدہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زرتشت مذہب یعنی زرتشتی مذہب جو ہے یا یہ جو مذہب ہے آتش پرست مذہب، اس کے اندر یہ جو ان کا ہوتا ہے آتش قدہ یہ کبھی بجھتا نہیں ہے، اس کو یہ مسلسل جلا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سمبولک معاملہ تھا جیسے اس نے کیا تھا۔ وہ شاہ ایران آ کے ان کی صلیب کو لے کے چلا گیا تھا، یعنی وہ صلیب جس کے بارے میں ان کو مشہور ہے کہ یہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی چڑھایا گیا تھا، تو وہ بھی ایک سمبولک حیثیت ہے اس صلیب کی، تو اس کو وہ لے کے چلا گیا۔ تو یہ بھی اس نے بھی ایسا کیا کہ جناب جو ان کی سمبولک ایک امپورٹنس تھی آتش قدے کی اس کو ڈھا دیا۔ اس کے بعد پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر 627 عیسوی میں جو اس نے حملہ کیا اس میں سلطنت ایران کی بھی کمر توڑ دی۔ اس کے بعد شاہ نے ایران کی قیام گاہ جو تھی دستگرد اس کو تباہ کیا، اور آگے بڑھ کر ہرکل کے لشکر جو ہے وہ مطلب ان علاقوں میں دوبارہ جو ہے گھستے چلے گئے، اور یہ سب جو ہے علاقے ری گین ہوتے گئے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ 628 عیسوی میں وہ ایک سٹرینج واقعہ پیش آتا ہے۔
وہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف خسرو پرویز جو تھا شاہ ایران، اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کیے جاتے ہیں، اور کچھ ہی روز بعد وہ خود قیادت کی سختیوں سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو پتا کہ وجہ کیا بنی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ کیس کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مبین ہوگی، یعنی یہ آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ جب ہو گئی تھی، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آس پاس کے علاقوں میں خطوط بھیجے تھے۔ تو اس میں ایک خط جو ہے وہ ہرقل کو بھی بھیجا تھا، کیسر روم کو بھی بھیجا تھا۔ کہ کیسر روم نے جو ہے آپ کے خط کی رسپیکٹ کی تھی، بلکہ اس نے تو یہ کوشش بھی کی تھی کہ یہ بات جو ہے اس کے جو درباری ہیں ان تک پہنچ جائے، لیکن ان کے جو درباری تھے انہوں نے جب بات سنی تو وہ تو غصے میں آ گئے، تو ہرقل پھر جو ہے وہ بھی مکر گیا۔ اس کے دل میں کچھ بات آ گئی تھی کہ، اور اس نے بلکہ بلا بھی، مطلب تحقیق بھی کروائی تھی کہ یہ ان کا کردار کیسا ہے۔ تو غالباً اس وقت ابو سفیان ایک لشکر لے کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو ان سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ان کا کردار کیسا ہے، اور انہوں نے پھر وہی بات کی تھی کہ یہ صادق اور امین ہے۔ تو ہرقل جو ہے خود کنونس ہو گیا تھا، لیکن جو ہے وہ درباری جو تھے وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس نے رسپیکٹ کی، مطلب ہرقل نے رسپیکٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی، لیکن خسرو پرویز جب یہ خط ان تک پہنچا تو اس نے کیا کیا تھا؟ ایک تو ایلچی کو شہید کر دیا تھا، دوسرا یہ کہ خط کو چاک کر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا۔ اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ یہی تھے کہ اسلم تسلم فإن أبيت فعليك اسم المجوس، تو مان لے تو سلامتی میں آ جائے گا، اور اگر تم نے جو ہے روگردانی کی تو تجھے اسم المجوس، یعنی یہ مجوسیوں کی جو ہے نا، یہ جو کیا کہتے ہیں، لعنت تیرے پر پڑ جائے گی، ان لوگوں کے جو کرتوت ہیں اس کی لعنت تیرے پر پڑے گی۔ تو اس نے خیر رسپیکٹ نہیں کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کی، تو پھر یہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ کیسر جو ہے وہ تو رہے گا، لیکن کسرا اب ختم ہوا اور اب کوئی کسرا نہیں ہوگا بعد میں۔ تو یہی ہوا تھا کہ ایرانین پھر سلطنت جو ہے اس کے بعد دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ تو یہ اچانک یہ اللہ کی طرف سے مار تھی اس کے اوپر کہ یہ سب معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی سال جو ہے جس میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، میں نے ذکر کیا ہے، اس پہ قرآن نے اس کو فتح عظیم قرار دیا۔ اچھا، اور ادھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیسر روم ہے دوبارہ سے اپنی وہ سلیب جو وہ لے کے چلے گئے تھے ایرانی، وہ لے کے واپس آتا ہے۔ ان کے وہ سال بھی ان کے لیے جو ہے فتح عظیم کا سال تھا۔ پھر 629 میں کیسر روم جو ہے مقدس سلیب کو اس جگہ رکھنے کے لیے خود بیت المقدس جاتا ہے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرہ ادا کرتے ہیں، یعنی اگلے سال صلح حدیبیہ کے نیکسٹ ایئر ہی آپ نے وہ عمرہ ادا کیا تھا جس کا معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے دوران۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ واقعی یعنی قرآن کی جو پیشن گوئی تھی وہ ہو بہو درست ثابت ہوئی، اور بلکہ پیرلز اگر آپ ڈرا کریں تو جیسے جیسے رومی جو ہیں وہ ریگین کرتے گئے اپنی ٹیریٹری، ویسے ویسے مسلمان جو ہے ان کو غلبہ نصیب ہوتا چلا گیا، اور ہو بہو یعنی یہ جو آیات تھیں ان کا جو سمجھ لیں کہ مظہر آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم، یہ حروف مقطعات ہیں الف لام میم، ان کا مطلب یا تو اللہ جانتے ہیں یا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں اتنا علم نہیں دیا گیا۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یعنی قریب کی زمین پر رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ عنقریب دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، یہ کچھ سالوں کی بات ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جب یہ غالب آئیں گے تو مومن بھی خوش ہو جائیں گے، یعنی مومنین جو ہے ان کو بھی غلبہ نصیب ہوگا۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوگا۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی قدرت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ وعدہ اسی طریقے سے پورا ہوا۔ اس کے بعد بالکل آغاز میں ہی آیات انفس اور تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی اور اچھے اور برے اعمال کا انجام بتایا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے اندر نہیں جھانکتے، اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں تخلیق کیا ہے اور جو بھی اس کے مابین ہے، یہ حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور اس کی ایک اجل ہے، ہر شے کا ایک اینڈ ہے، وہاں تک اس نے جانا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن جو ہے اکثر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر غور کرو۔ دو قسم کی
آیات ہوتی ہیں نا، ایک تو آیات آفاقیہ ہیں، آپ کے خارج میں ہیں، بہت سے حقائق ہم دیکھ چکے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے، سورج کا نکلنا جو ہے، اور پھر چاند کا نکلنا، دن اور رات کا آنا جانا، اور جو نظم کائنات کے اندر بہت سی چیزیں. لیکن ایک آپ کے اندر بھی تو بہت سی نشانی ہے، انسان اپنے اندر غور کرے تو بہت سے حقائق اس کے سامنے آتے ہیں. انسان بھی ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نفس نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو ایک نفس لوامہ بھی ہے، اس کے اندر ایک نفس امارہ بھی ہے، ایک اینیمل سیلف ہے، ایک اسپرچل سیلف ہے، ایک شعور ہے. تو یہ تین، جیسے کہتے ہیں نا، مائنڈ باڈی اینڈ سول جسے کہتے ہیں. تو انسان جب غور کرتا ہے کہ میرے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں ان کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا. جیسے کہ کائنات میں ہر شے کا ایک مقصد ہے، کائنات کی ہر شے کسی مقصد کو سرو کر رہی ہے، کسی پرپس کو سرو کر رہی ہے، تو اس کا بھی تو کوئی پرپس ہوگا. اب ٹھیک ہے، جسم کا تو پرپس سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم زندہ رہتے ہیں، لیکن یہ روح کا پرپس کیا ہے؟ روح کا پرپس جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھائی و برائی کی تمیز ہے، جو ہمیں برائیوں پہ ٹوکتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں اچھائیوں پہ انکریج کرتی ہے. یہ سب جو ہے کوئی اندر ایک ہمارے ایک اور وجود ہے نا. ہمارے وجود کا حصہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک کمپوننٹ ہے ہمارے وجود کا ایسا کہ جو اس فنکشن پہ کام کر رہا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس پہ انسان جب غور کرتا ہے تو پھر انسان آخرت تک پیغام سے پہنچ سکتا ہے. یہ بھی آخرت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے. سورہ قیامہ میں اس کا ذکر آئے گا، چلو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں غور کرتے یہ لوگ؟ کیا انہوں نے زمین پہ چل پھر کے نہیں دیکھا؟ اچھا، دوسری طرف پھر جس پہ غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو پیرش نیشنز ہیں، جو دنیا میں بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئی، ان کے کھنڈرات ہیں، ان پہ غور و فکر کرو کہ یہ بھی تو قومیں تھیں جو کسی جرم کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ پہنچ گئیں کہ اب ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے یہاں پہ، یعنی نسل کشی ہوگی، ان کی ختم ہو چکی. تو چل پھر کر یہ دیکھیں تو صحیح کہ اس سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. وہ ان سے بہت زیادہ طاقت میں زیادہ تھے، اور انہوں نے بھی زیادہ زمین کو بہت ہی جو ہے بویا تھا، اور ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے اصول روشن دلائل لے کر آئے تھے. یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنی جالوں پر ظلم کرنے والے تھے. پھر آخر کا برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اور دیگر مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف بہر بار لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے. ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا انکار کیا وہ عذاب جہنم کے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. اس کے بعد اب جو ہے مزید آیات انفس اور تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن مزید جو ہے کچھ حقائق بھی واضح کیے جا رہے ہیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یعنی اس نے مٹی سے بنا چاہیے، پاک ہے وہ ذات، ٹھیک ہے. سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یعنی جب تم جو ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جو ہے جس کو تم پکارتے ہو، وہی اللہ کی ذات جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے. پھر اس کی کئی جو ہے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے مٹی سے بنایا، اس کے بعد نسل انسانی کو پھیلایا. اس نے تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی اور ان سے سکون حاصل کرتے ہو تم. ساری بات ہے، یہ دونوں زوجین کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے اندر سکون ہوتا ہے. اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی ڈال دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اور زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے. زبانیں اور رنگ جو ہیں ان میں جو اختلاف ہے، یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. خود زبانوں کو بھی دیکھ لیں، کتنی زبانیں ہیں اس دنیا کے اندر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ زبانیں ہیں. اور ان کے اندر جو اختلاف ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو ظاہر بات ہے اس نظام کو چلا رہا ہے. رات اور دن کی نیند میں نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا، رات کی نیند تو ظاہر بات ہے ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن دن کی نیند کون سی ہے؟ تو اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دن کی نیند قیلولہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک روایت بھی ہے کہ جو صحیح بخاری میں ہے، اچھا نہیں، ایک تو صحیح بخاری میں اور ایک سلسلہ تو صحیح جو ہے علامہ البانی کی، اس کے اندر بھی ایک طبرانی کی روایت ہے. اور وہ یہ کہ کیرولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین کیرولہ نہیں کرتے. تو اب اس لیے ان کے اندر شاید شر زیادہ ہے. تو یہ جو کیرولہ ہم نہیں کرتے تو اسی وجہ سے شاید شر جو ہے ہمارے اندر زیادہ ہے. تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس زمانے کا معمول تھا یہ کہ سیدنا انس یہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ ہم جمعہ سردیوں میں سویرے پڑھ لیتے، یعنی جلدی پڑھ لیتے تھے ہم جمعہ، اور اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے، یعنی کیرولہ کیا کرتے تھے. حضرت سہل بن سعد جو ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں حضرت کہ ہم لوگ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر کیرولہ کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. تو یعنی
دوپہر کے وقت جو ہے کیرولہ کرنا، اس کی بڑے فوائد ہیں۔ اسے پاور نیپ بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں جو آپ کا اگر آپ نے آدھا گھنٹہ لے لیا تو وہ دیگر وقتوں میں شاید 2-3 گھنٹے کے برابر ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے آج تک یہ رکھا ہوا ہے سلسلہ۔ اسپین میں بڑے عرصے، یہ تو مسلمانوں کی وہ ٹریڈیشن تھی جو لے کے چلتے رہے، آج بھی اسپین کے اندر کئی علاقوں میں بالکل دوپہر ہوتی ہے، اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں پہ جناب ساری دکانیں بند، ٹھیک ہے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی دکانوں کے اندر سو جاتے ہیں، گھنٹے کا وہ کیرولہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے چائنا کے اندر تو آج تک یہ معاملہ ہے۔ تو چائنا میں آپ جائیں تو میں اتفاق ہوا، اچانک معاملہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ جناب سسٹم آف ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، کیا چکر ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا جب بیجنگ میں جانا کا اتفاق ہوا تو وہ جب انہوں نے بتایا کہ یہ کیرولہ کا ٹائم ہے۔ اچھا وہ چینی بھی بڑے زبردست اتنے زیادہ تعداد میں ہیں، وہ جدھر موقع ملتا ہے ادھر ہی سو جاتے ہیں، مطلب لٹرلی، یعنی اگر وہ بس جا رہی ہے وہ بس والا روک دے گا، سارے چینی سو جائیں گے۔ وہ روبوٹک قوم ہے۔ ایک اور چینی قوم کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے صبح جس میں انہوں نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، ایک ٹائم رکھا ہوا ہے صبح پتہ نہیں 8 بجے کے سب ایکسرسائز کریں گے۔ اچھا وہ سب کچھ چھوڑ کے، چاہے وہ مطلب بیچ میں سڑک میں بھی ادھر ہی کھڑے ہو کے ایکسرسائز شروع کر دیں گے۔ تو بس تو یہ ہے کہ ان قوموں نے کسی وجہ سے رکھا ہوا ہے نا، یہ الگ کامیاب قومیں ہیں، تو ہم نے اپنی اس ٹریڈیشن کو چھوڑ دیا، آج ہم نہیں کرتے، تو اسے کیا کریں۔ تو پھر آگے ذکر ہے کہ ڈرانے اور امید دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بجلیوں کا دکھانا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو انسان کو خوف بھی آتا ہے کہ کہیں بارش اتنی نہ ہو جائے کہ سیلاب آ جائے یا بجلی ہمارے اوپر ہی نہ گر جائے، اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ اس سے پھر باران رحمت کا ظہور ہوگا اور اس سے کھیتیاں اگیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اور اسی کے امر سے قائم ہے، جب آواز دے کر سب حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر ہے۔ پھر مشرکین کو سمجھانے کے لیے ایک بلیغ مثال بیان کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی ابداری بات ہے، وہ مشرکین تھے، سامنے والی بات ہے، اولین مخاطب جو تھے وہ کون تھے؟ وہ مشرکین تھے۔ اب ان کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کیوں شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تو ضرب لکم مثلا من انفسکم، دیکھو تمہارے اندر سے ہی، یعنی تمہاری جو سوسائٹی کا تمہارا رہن سہن ہے اس کے اندر سے ہی ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں۔ خل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جو بھی تمہارے پاس مال و متاع ہے، اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کچھ تمہارا شریک ہے۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے غلاموں کو اس میں شریک کر لو، پارٹنر بنا لو۔ غلام کو تو اپنے کام پہ رکھا ہوتا ہے، اچھا ابھی تو کیونکہ غلامی ختم ہو چکی ہے، اب تو سرونٹس ہوتے ہیں، چلو اسی سے سمجھنے کی کوشش کر لیں، ورنہ غلام جو ہے وہ سرونٹ سے نیکسٹ لیول کی بات تھی نا۔ سرونٹ تو ہوتا ہی کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے ہے، اس سے آپ اجرت بھی دیتے ہیں۔ غلام کا تو یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں تھا، غلام تو آپ کی اونرشپ میں ہوتا تھا، جو مرضی آپ اس سے کام کروائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے غلام ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم غلام سے کہو ہاں بھائی آؤ بیٹھو، آج جو ہے نا میرا جو جتنا بھی مال و متاع ہے اس میں تم اور میں جو ہے نا برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ایسا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، جب تم ایسا نہیں کرتے، اس کو برداشت نہیں کرتے، اور تم وہ اس کے برابر درجے کے ہو جائیں، تم ایسا نہیں سوچتے، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا کہ خود اپنوں کا، تمہیں تو خدشہ ہوگا کہ یہ جو ہے میرا مال ہڑپ ہی نہ کر جائے۔ تو ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ تو تم میرے بارے میں کیسے تم امیجن کر لیا تم نے کہ میں اپنی ڈومینین میں کسی اور کو شریک کر لوں گا؟ اپنے بندے کو، اپنے غلام کو جسے میں نے تخلیق کیا، اسے میں شریک کر لوں گا اپنی ڈومینین میں؟ تم نہیں کر پاتے تو میں کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات سمجھو کہ تم کتنی بے وقوفانہ بات کر رہے ہو۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی شرک بہت پیمانے میں پھیلا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں، ان کو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے رزق کے کوٹے دیے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو ہدایت کے کوٹے ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی، وہ جو بھی اخیار ہے، جو بھی ہیں۔ تو یہ جو سارے کے سارے جو ہیں بیسیکلی یہ من گھڑت باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی اپنی ڈومینین میں جو ہے شریک نہیں کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، یعنی صرف ان کی اپنی من کی یہ بات ہے جس کے پیچھے چل رہے ہیں، علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے بھٹکا دے، اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں ہوگا۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ رکھیں اور دین کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس کے اوپر تمام لوگ جو ہیں اسے قائم ہونا چاہیے تھا، لیکن فطرت سے لوگ ہٹتے گئے۔ ٹھیک ہے، فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ اصل ہے، ہر شے کی ایک اصل ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا ہے۔
جب تک کہ وہ شے اپنی اس اصل پہ رہتی ہے اس وقت تک وہ پائیدار ہوتی ہے، جب تک کہ وہ اپنی اصل سے بیگانہ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی علامہ اقبال کا تصور خودی بھی ہے بیسیکلی۔ اقبال یہی کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کی ایک اصل ہے، جب تک کہ وہ اس سے آشنا ہوگا تو وہ زندہ رہے گا، اور جب جیسے ہی ناشنا ہو جائے گا تو پھر مردہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ فطرت کیا ہے، اس کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں ہے، اللہ کی تخلیق میں تغیر نہیں کرنا، سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ ہر انسان جو ہے اس کو دیکھ لے کہ آج جو ہے جو دجالی تہذیب یا جو بھی ہمارے اوپر یہ ویسٹرن تہذیب نافذ ہے، ان کا سب سے پہلے بنیادی کام یہ ہے کہ ہر شے کو اپنی فطرت سے ہٹا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ مرد ہے تو وہ مرد نہ رہے، عورت ہے تو وہ عورت نہ رہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی خوراک ہے تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی اصل حالت میں نہ رہے، اس میں بھی پرورجن آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہر شے کو اپنی فطرت سے دور کرنا یہ اس تہذیب کا خاصہ ہے، اور یہ شیطان کے جو پلانز ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے کہا تھا نا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ٹھیک ہے؟ اور میں ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کر دو، ٹھیک ہے؟ تو فطرت کے قریب رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سیدھا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ خود بھی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پہ خوش ہو رہا ہے جو اس کو ملا ہوا ہے۔ تو ایسے آپس میں تفرقہ بازی مت کرنا۔ تو فطرت کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ اصل بیان میں یہ بات آتی ہے کہ فطرت کے اصل معنی خلقت، پیدائش کے ہیں، یعنی یہاں مراد ملت اسلامیہ توحید ہے، یعنی توحید بھی فطرت ہے نا، اور شرک جو ہے وہ فطرت سے ہٹی ہوئی شے ہے۔ تو یہاں پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پیدا ہوتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری نے، کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اس میں کئی حدیث وہ لے کر آئے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے پیدا اپنی فطرت پہ ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماڈرن جو سائیکالوجی ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے، لیکن وہ بات اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے، جو اس کی جو پرورش ہوتی ہے تو اس کے اوپر 3 انفلوئنسز پڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کے اوپر جینیٹک انفلوئنس پڑتا ہے، دوسرا پیرنٹل انفلوئنس پڑتا ہے، اور تیسرا انوائرمنٹل انفلوئنس پڑتا ہے۔ اس سے بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اگر قرآن کا یہ کانسیپٹ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ پرسنالٹی فارم نہیں ہوتی ہے، پرسنالٹی تو پیور ہوتی ہے بچے کی جب وہ آتا ہے، یعنی وہ اپنی فطرت پہ آتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ میں نے، ہاں جی، نیچر، لیکن اب آپ انسان کی حیثیت میں فطرت کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، انسان کے لیے فطرت جو ہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ پیور انسان کون ہے؟ سب سے پیور انسان اگر ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری فطرت کیا ہے؟ ہم اگر اپنی فطرت کو جانچنا چاہتے ہیں یا ایک اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ میں فطرت پہ ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو آئینہ بنا کر ہم دیکھیں گے تو ہم پتہ چلے گا کتنی فطرت سے قریب ہیں۔ اور خواتین کے لیے امہات المومنین کا یہ معاملہ ہے، آگے ذکر آ جائے گا سورہ احزاب میں۔ یہ بات اسٹیبلش کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے کہ مردوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہت سے اعتبار سے عورتوں کے لیے بھی رہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اسوہ ہے، لیکن خواتین کے لیے یا مستورات کے لیے جو یہ اسپیکٹ ہے کہ ان کی طرف جو ہے جو مخصوص احکامات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ پھر امہات المومنین کو یہ پھر مقام دیا گیا۔ تو یہ فطرت ہے۔ اچھا، اس سے اگر ہم ہٹتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو فطرت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو بچہ پیدا اس پہ ہوتا ہے، ہر بچہ، یعنی ایون کہ جو کافر گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جو سارے انفلوئنسز ہیں یہ اس کو فارم نہیں کرتے، اس کی پرسنالٹی کو، بلکہ ڈی فارم کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو پیرنٹنگ کے والے سے بڑی اہم ایڈوائس یہ ہے کہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی فطرت کو جتنا زیادہ پروٹیکٹ کر سکیں ہم کر لیں۔ مطلب 6-7 سال تک جو اس کا ٹائم ہے اس کی فطرت کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ اس کو جناب یہاں پہ ہوتا ہے کہ جناب بچہ ابھی 2 سال کا ہے تو اس کو مونٹیسری میں ڈال دیا، یعنی غیر فطری ماحول میں ڈال دیا، وہاں پہ وہ طرح طرح کی خرافات دیکھے گا، وہ اس کی پرسنالٹی پرورٹ ہو کی۔ یاد رکھیں جو بچہ جو ہے اپنے ابتدائی دور کے اندر فطرت سے ہٹ جاتا ہے پھر دوبارہ سے اسے فطرت پہ لانا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے، ہمیں اس کو سوچنا چاہیے۔ تو لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں دعائیں کرتے ہوئے،
پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے. یہ معاملہ انسان کا ہے. انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے؟ یعنی بغیر کسی دلیل کے یہ کام کر رہے ہیں نا جو شرک کر رہے ہیں, یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ تو اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور اسے چاہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کے بعد مشرکین کو سمجھانے کے لیے جو جو مزید جو ہے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا یہاں پہ تو یہ بات آ گئی تھی, یعنی مشرکین کو تو سمجھایا جا چکا ہے, لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ بس قرابت دار کو, مسکین کو, مسافر کو, ہر ایک کو اس کا حق دیجیے. آپ جو ہے اپنا بلند کردار لوگوں کے سامنے رکھیں اور اپنا مشن جاری رکھیں. تو یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا, جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کے ہر وقت جو ہے وہ جو ہے خواہاں رہتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ جو ہے نجات پانے والے ہیں. تو جو سود پر دیتے ہو لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. جو اس زمانے میں سود اس طریقے سے تو ابھی حرام نہیں ہوا تھا. یہ مکی جو دور میں جو ہے صورت نازل ہوئی ہے, سود کی حرمت جو ہے وہ اینڈ میں جا کے بالکل آپ وسلم کے آخری زندگی کے آخری حصے میں جو ہے وہ سود کی حرمت نازل ہوئی تھی. تو یہاں پہ جس سود کا ذکر کر رہا ہے, سود کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ اور قسم کا سود ہے جو کہ اس زمانے میں وہاں پہ رائج تھا. وہ یہ تھا کہ کوئی غلام جو ہے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کچھ اس کو دے دیتا تھا کہ اس نیت سے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کرے گا, یا پھر جو ہے کسی اور کانٹیکس میں جو ہے یہ بات آتی تھی کہ کسی کو آپ نے گفٹ دیا اس مقصد کے لیے, اس نیت سے کہ جناب وہ بڑھا کے جو ہے گفٹ دے گا. اور یہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی مطلب چیزیں ہیں کہ جب آپ کی شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے باقاعدہ وہ جب آپ دیتے ہیں پیسے تو وہ لکھت ہوتی ہے اس کے, ٹھیک ہے, یعنی یہ چیک کرنے کے لیے بھی کتنا دیا تھا, اس کے حساب سے پھر آپ کو دینا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے سود کی کیفیت ہے, لیکن کیونکہ یہ وہ سود نہیں ہے جس کی حرمت وہ ہے کہ یہ مطلب اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بھی سود کی ایک کیفیت ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی آپ دیں گے تو اللہ کی رضا کی خاطر دیں. جہاں پہ یہ نیت آ جائے کہ یار یہ جو میں دے رہا ہوں اس سے کچھ اور فائدہ آپ کو ملے گا, تو پھر یہ بھی مطلب ایک طرح سے سود کی کیفیت ہے. تو سود کا ایک براڈر جو ہے کانسیپٹ ہے, اس کے اندر یہ چیزیں بھی آ جاتی. تو جو صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتے ہو, تو ایسے لوگ ہی اپنا دو چند کرنے والے ہیں. ایسے ہی جو لوگ ہیں ان کا جو ہے بڑھا کے ان کو دیا جائے گا, اس کا جو ثواب ہے بہت زیادہ ہوگا. لیکن جو لوگ ظاہر بات ہے اسی نیت سے دے رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں زیادہ مل جائے گا, تو پھر ان کو اس کا اجر نہیں ملتا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر روزی دے گا, پھر جو ہے مار ڈالے گا, پھر زندہ کر دے گا. بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو کہ ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ جب تمہارے شریک کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کیوں تم نے خدا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد برپا ہو چکا ہے. اب یہاں پہ وہ اس دور کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو خشکی اور تری میں فساد عظیم برپا ہوتا ہے, یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور وہاں اس زمانے میں بھی جو دو بڑی پاورز تھیں, یہ انہوں نے جو ہے ایک فساد عظیم برپا کیا ہوا تھا. آپس میں لڑ رہے تھے اور بیچ میں جو ہے لوگ پس رہے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گریٹ پاورز جو ہیں وہ آپس میں لڑتی ہیں, اور اس کا خمیازہ جو ہے پوری دنیا کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو جو ہے بڑی ایک پرامن جگہ رکھا ہے اور پرامن جگہ بنایا ہے, اور یہاں پہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے ہر قسم کے وسائل ہمیں رکھتی ہیں. تو یہاں پہ اگر کوئی یہ جنگ نہ کریں آپس میں, یہ جو بڑے لوگ ہیں, اور اگر صلح صفائی سے بیٹھیں تو سب کو ایمپل ملے گا, یعنی سارے بھلے چنگے ہوں گے, یہاں پہ غربت نہیں ہوگی یہاں پہ. لیکن کیونکہ ظاہر بات ہے دنیا کے اندر جو طاقت کی لڑائی ہے چلتی رہے گی, تو اس لیے دنیا میں فساد عظیم برپا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل وجہ ہوتی ہے اس کی, لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تمہارے بعض اعمال کا تمہیں جو ہے مزہ چکھائے. ویسے تو صحیح معنوں میں جو ہمارے کرتوت ہیں ان کا خمیازہ جو ہمیں نہیں بھگتنا پڑتا, وہ اللہ تعالیٰ کچھ معاف بھی کر دیتے ہیں, درگزر بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کچھ اعمال کا تمہیں جو ہے مزہ چکھائے, لعلہم یرجعون, اور تاکہ یہ پھر پلٹ بھی آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی پکڑتا ہے بستیوں کو ان عذابوں سے, تاکہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف.
زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا. تم دیکھ لو کہ میں نے کتنی قوموں کو تباہ کیا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے. بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف کر لیں قبل اس سے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل بھی نہیں ہے. اس دن سب متفرق ہو جائیں گے, علیحدہ ہو جائیں گے. کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا, اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سوار رہے ہوں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, اور وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں ہیں, اس لیے تمہیں اپنی رحمت سے جو ہے وہ لطف اندوز کرے. یعنی جب ہوائیں چلتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں لوگ. ساری بات ہے اس زمانے میں. آج کا تو معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. آج کی سوسائٹی ذرا ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. آج جو ہے اس میں انڈسٹری بھی ہے, اور بھی ذرائع ہیں جس سے آمدنی ہمارے پاس آتی ہے, سرمایہ جنریٹ ہوتا ہے. لیکن پہلے کسی زمانے میں سوسائٹیز ایگریرین سوسائٹیز ہوتی تھیں, زیادہ تر جو ہے وہ جو زر مبادلہ ہے یا جو بھی سرمایہ ہے وہ ڈپینڈ کرتا تھا آپ کی اچھی پیداوار کے اوپر. تو اس زمانے میں تو بہت خوشی ہوتی تھی کہ جناب ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں تو بران رحمت کا ظہور ہوگا, اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں, اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو, اور اس کے لیے تم شکر گزاری جو ہے کرو. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, وہ ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے, واضح معجزات لے کر آئے. پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لے ہی لیا, ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازمی ہے. اس وجہ سے ایک حدیث بھی ہے کہ دنیا میں جو ہے جب اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے تو کتنا پھر یہاں پہ فائدہ ہوتا ہے, کتنی خیر ہوتی ہے یہاں پر. اس وجہ سے کہ حدیث جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. سورہ نسائی جو سنن نسائی میں یہ حدیث آتی ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. یعنی ایک اگر حد قائم ہو جائے یہاں پر تو اس سے جو برکات کا ظہور ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ 40 روز کی باران رحمت کا نزول ہوتا رہے, اور اس سے طرح طرح کے پھر جو ہے انعامات بنی نوع انسان کو ملے. تو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. اور اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ جب ایک بدکار, ایک فاجر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے, بلکہ جو ہے شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں. یعنی ایک فاسق انسان کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس سے ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو قرب قیامت کے حوالے سے جو نشانیاں ہیں اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ دجال کو قتل کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج سے بھی انسانیت جو ہے وہ بچ جائے گی, تو اس کے بعد دنیا میں جو ہے امن ہوگا, دنیا کے اندر اللہ کے حکم کا نفاذ ہوگا. تو اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار جو ہے نا, آج جو انار ہم دیکھتے ہیں اتنے سائز کا ہے, اس وقت وہ ایک جو انار ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ الفاظ یہ ہیں کہ اس کا جو چھلکا ہے وہ ایک بڑی جماعت کے لیے چھتری کا کام دے. یعنی امیجن کریں کہ اس روم سے بھی بڑا وہ انار, یا شاید اس کالج اتنا انار ہو, تو کیا ہے اس کی. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھل رکھے ہیں یہاں پر وہ یہ اس سائز کے نہیں ہیں. یعنی ان کی جو اوریجنل فطرت جو ہے وہ بڑی ہے. وہ تو امیجن کریں نا, پہلے انسان بڑے بڑے ہوا کرتے تھے تو ان کے لیے بھی تو مطلب یہ پھل تھے نا اللہ نے بنائے تھے. یہ تو انسان نے جب اپنے اعمال کی وجہ سے بدامنی یہاں پہ پھیلائی ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں نافذ کیا تو یہ چیزیں سکڑتی گئیں. غالباً ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہیں پہ لکھا ہے کہ کئی جو اس وقت اس زمانے میں جو تھے نا علماء, انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو پھل وغیرہ ہوا کرتے تھے یا اناج ہوا کرتے تھے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے تبرکن, خاص طور پہ گندم کے دانے, اور وہ دکھایا کرتے تھے لوگوں کو کہ جب عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی, آپ کو پتہ ہے نا عمر ثانی کہا جاتا ہے, تو ایک دانہ جو تھا گندم کا وہ بھی بڑے سائز کا ہوتا تھا. تو وہ دکھایا کرتے تھے لوگوں کو, دیکھو تمہارے جو ہے اس ظلم کی وجہ سے اور جو ہے اس فسق کی وجہ سے یہ بے برکتی ہو رہی ہے. اور یہ انہی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. کسی بزرگ نے دیکھا تھا کہ جو ہے نا ایک بھیڑیے نے وہ بھیڑ کو کھا لیا, تو اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کا آج انتقال ہو گیا لگتا ہے. کیونکہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو یعنی یہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو خونخوار جانور ہیں وہ بھی ان کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے. تو یہ اس میں یہ جو ہے نا برکات ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. آج ہمارے ملک کے اندر اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں تو نحوست پھیلی ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس طرف ہم آتے نہیں ہیں. ہم اپنی اکانومی کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ جو ہم نے نافرمانیاں کی, اور اس کے بعد پھر اللہ کے احکامات کا نفاذ شروع کر دینا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس طرف تو ہم نے نہیں آنا. اس کے بعد ہمارا اللہ تعالیٰ مئو چلاتا ہے, پھر وہ
ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان سے پھر آسمان میں پھیلاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے اپنے ان بندوں پر پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش اس پر برسنے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ تو نا امید ہوتے ہیں، لیکن جب بارش پڑتی ہے اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہوا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو اسی طریقے سے زندہ کر دے گا۔ یہ بار بار جو ہے موت سے زندگی کے سفر جو ہے اس کا مشاہدہ انسان ہر آن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ باعث بعد الموت پر جو ہے وہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے یہ تیز ہوا چلا دیں اور یہ لوگ انہیں کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کرتا ہے نا، بعض اوقات تیز ہوا چلتی ہے اور کھیت اجڑ جاتے ہیں تو پھر یہ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں پہ بیسیکلی سارے حقائق بیان کرنے کے بعد، سارے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے جو مردہ ہیں، اور نہ بہروں کو آپ اپنی آواز سنا سکتے ہیں کہ جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جو ہے مڑ کے بھاگ رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو مانے گا وہی جو ماننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کے لیے جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ قرآن کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں جو سمجھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ظاہری بات ہے اس کو پھر نہیں سمجھ آئے گی۔ میں نے بتایا نا کہ بے طلبے کو ہدایت نہیں ملتی، طلب ہوگی تو ہدایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر توانائی کے بعد کمزوری دی، پھر بڑھاپا دیا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ سب سے جو ہے پوری طریقے سے واقف ہے، اس سب پر پوری طریقے سے قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کس طریقے سے جو ہے انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کے جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی تو گناہگار لوگ جو ہیں قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا وہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب الہی میں ہے کہ قیامت تک ہی ٹھہرے رہے ہو، اس وقت تو ان کو احساس نہیں ہوگا، ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم کچھ عرصے یہاں پہ رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہیں دے گا، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی، نہ کوئی عمل قبول کیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں کچھ اختتامی کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں یہ کافر تو ہی کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بیہودہ گو ہو، تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، اور یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ یعنی آپ جو بھی ان کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں تو یہ ماننے والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللہ حق، تو آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، کہ بے شک جو ہے آپ کو وہ لوگ بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بے صبرا نہ کر دیں۔ تو اس لیے آپ اپنا مشن جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان کا ذکر بہت زیادہ تھا ان کے ہاں، جو ان کے قدیم جو زمانہ جاہلیت کی جو شاعری تھی اس کے اندر حضرت لقمان کا ذکر بہت زیادہ ان کے شعراء کے ہاں پایا جاتا تھا۔ یہ ایک حکیم انسان گزرے تھے عرب کے علاقے میں، عرب سے متصل علاقے میں، تو خیر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی تو ایک نیک شخص تھے تمہارے درمیان، جن کو تم مانتے ہو کہ وہ ایک حکیم شخص تھے، وہ ایک وائس شخص تھے، تو وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو تم کیوں شرک کرتے ہو؟ تو یہ اس طریقے سے ان کو عبرت دلائی گئی ہے۔ تو یہ جو ہجرت حبشہ سے پہلے تقریباً 5 نبی میں یہ صورت نازل ہوئی، اور انداز بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی یہ صورت ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں ابھی وربل پرسیکیوشن تو بہت زیادہ ہو رہی تھی، لیکن فزیکل پرسیکیوشن ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس میں شرک کا ابطال ہے اور توحید کا اس بات کیا گیا ہے، اور مشرکین کو لقمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ توحید کی دعوت نئی نہیں ہے، جو توحید کی دعوت ہے یہ تو پہلے سے بھی موجود رہی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ اس کو قبول کرتے رہے۔ اب یہاں پہ آغاز میں اللہ تعالیٰ کچھ اہم باتیں اس دور کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ حکیم قرآن کی آیات ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے محسنین کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، سورہ بقرہ کے بھی آغاز میں آپ کو یہی باتیں نظر آتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ
اس زمانے کے اندر جو ہے ایک پلاننگ کی تھی مشرکین میں سے لوگوں نے، تو اس کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ لوگ جو ہیں کچھ یہ لہو چیز، لہو الحدیث یعنی گھڑی ہوئی چیز جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں، دل کو لبھانے والی چیز لے کے آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پلاننگ تھی جو انہوں نے کی تھی اس زمانے میں۔ اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو مختلف جو سیرت نگار ہیں انہوں نے پیش کیا ہے کہ نظر بن حارث تھا ایک شخص جو ان کے سرداروں میں سے تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے اس کے خلاف بہت سا پروپیگنڈا کیا ہے، یعنی یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ وہ کاہن ہیں، یہ بھی کہا کہ وہ شاعر ہیں، یہ بھی کہا کہ وہ مجنوں ہیں، لیکن تمہاری یہ باتیں کون مانے گا؟ مطلب ہم سب جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو ایک بھلے شخص ہیں، ایک نیک شخص ہیں، تو تمہاری یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک پلان آیا، میں وہ کرنے لگا ہوں۔ تو یہ پھر گیا ایران، وہاں سے جو ہے وہ شاہان عجم کے قصے لے کے آیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ایرانی جو تھے ان کے ہاں قصہ گوئی بڑی مشہور تھی، تو وہ قصے بھی لے کر آیا اور کچھ غلام باندیاں بھی وہاں سے لے کر آیا، اور اب اس نے بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ یہ اس زمانے کا پروڈیوسر تھا، مطلب اس نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا جائے۔ تو طریقہ وہی ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کو حقیقت سے دور کر دیا جائے، تو لوگ ذرا اس میں مگن رہیں گے۔ تو اس زمانے میں اس نے جو ہے اپنا پورا بندوبست کیا کہ وہاں سے کچھ لونڈیاں بھی لے کر آیا گانے والی، اور کچھ جو ہے قصے لے کے آیا۔ تو اس کے بعد اس نے جو ہے یہ کیا کہ جو بھی مطلب آپ قسم کی بات سننا شروع کر دیتا، یا جس کے بارے میں کوئی شک ہوتا کہ یار یہ کچھ اس کا دل جو ہے آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو وہ ایک باندی اپوائنٹ کر دیتا اس کے اوپر کہ جاؤ اس کو ذرا گانے شانے سناؤ، اور قصے وغیرہ جو ہے وہ اس کی محفلیں لگا دیں کہ لوگ جو ہیں وہاں نہ جائیں آپ وسلم کے پاس، قرآن نہ سنیں اور قصے کہانیوں کی محفلوں میں آ جائیں۔ تو یہ ہے بیسیکلی سارا ماجرا اس کے بیک گراؤنڈ میں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یعنی جو بھی ایسا کرتے ہیں بہرحال وہ بہت بڑے، یعنی ان کے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور یہ جو لہو الحدیث ہے اس حوالے سے ہمارے ہاں صحابہ اور تابعین جو ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ورحمۃ اللہ علیہم کہ ہاں یہ بات متفق ہے کہ اس سے مراد جو ہے موسیقی ہے اور گانا بجانا۔ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابن جریر طبری نے بھی اسے کوٹ کیا ہے، اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں بھی ہے اور امام بہقی نے بھی اسے کوٹ کیا۔ تو یعنی یہ گانا بجانا جو ہے بیسیکلی یہ ہے لہو الحدیث، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عباس کا بھی یہی قول ہے، اور دیگر جو تابعین ہیں اور صحابہ ہیں ان کا یہی قول ہے۔ تو یعنی یہ گانا بجانا اور جو گانا بجانے کے جتنے بھی آلات اور سارے معاملات ہیں یہ سب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی جائز نہیں تھی، یعنی سابقہ شریعتوں کے اندر بھی یہ جائز نہیں تھی اسی کا۔ تو ایک اور جگہ پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سے سمجھ میں آیا کہ مغنیہ عورتوں کا بیچنا، یعنی پہلے جو ہے گانا گانا یہ آزاد عورت کا کام ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو غلام عورتیں کیا کرتی تھیں۔ آج تو خیر آپ کو سنگرز ہوتی ہیں تو بڑی بڑی جو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مغنی عورتوں کا بیچنا اور خریدنا، یعنی گانا گانے والی عورتوں کا خریدنا اور بیچنا، ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے، اور نہ ان کی قیمت لینا حلال، یعنی ان کا جو کام ہے اس کی قیمت لینا حلال۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے، اور ایک اور جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا، ان کی خرید فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت بھی حرام۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ بیسیکلی وہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جس میں پھر یہ کہا گیا کہ جو لہو الحدیث ہے یہ بالکل بھی جو بھی ایسا کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے بغیر علم کے یتخذھا ہزوا، اور چاہتے ہیں کہ کھیل تماشا یہ بن جائے سارا، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بڑا ہی اہانت آمیز جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا اس طرح جو ہے منہ پھیرتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ یعنی جو کافر ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے، اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، اور آپ اسے دردناک عذاب کی بے شک جو ہے خوشخبری سنا دیں کہ آخر بدخبری سنا دیں کہ اس کو آخر کار جو ہے ایک عذاب آئے گا۔ ویسے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیا تو ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت ہی بڑی عزت اور غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة
تو اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، تو تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا۔ یہ سب جو ہیں حقائق ہیں جو کہ آج جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ واقعی یہ جو آسمان ہے بغیر ستونوں کے، کوئی ستون تو ہے نہیں اس کے، اور کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پورے اوپر جو ہے ارتھ کے ہاں، جو بھی ٹروپوسفیئر ہے یا جو بھی ہیمسفیئر ہے اس کو تخلیق کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ بغیر کسی جو ہے سپورٹ کی اتنی محفوظ چھت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور پھر پہاڑوں کا یہ جو معاملہ ہے کہ ان کو گاڑ دیا گیا ہے، اور اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہر وقت جو ہے کانپتی رہتی، کیونکہ ارتھ کا جو کرسٹ ہے، میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، وہ اتنا تھن ہے کہ یہ اسٹیبل نہیں رہ سکتا۔ یہ تو پہاڑوں نے یہاں پر وہ اسٹیبلٹی ڈالی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اور پھر اس میں ہر قسم کے جو ہے جاندار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھیلا دیے ہیں، تو یہ سب اس میں نشانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بساتا ہے اور اس طرح اس کے ذریعے سے ہر طرح کے جو ہے وہ جوڑے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے خلاقی اور جتنی بھی مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور نظم کے، یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد اس دنیا کا رب ہے، اور اسی کو ماننا لازمی ہے۔ یہ سارے حقائق بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو حضرت لقمان کون تھے؟ یہ ایک عرب کے حکیم و دانا شخص تھے، اور جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ زمانہ جاہلیت کی جو شاعری تھی ان کے اندر کثرت سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگ جو تھے ان کے پاس صحیفہ لقمان ہوا کرتا تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے جو سمجھدار لوگ تھے، جو جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو وہ اپنے پاس صحیفہ لقمان رکھا کرتے تھے۔ ایک صحیفہ تھا جس میں حضرت لقمان کی جو ہے کچھ نصیحتیں تھیں۔ تو چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ مدینے کے کا جو اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن صامت تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو مدینے کا ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا تھا جس کا نام سوید بن صامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ آیا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو بھی وہاں پہ قافلے آتے تھے حج کے سیزن میں، آپ جا کے ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ تو آپ اس کے پاس بھی گئے، سوید بن صامت کے پاس بھی گئے، تو اس نے جب بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نے کہا کہ اس طرح کی بات میرے پاس بھی ہے، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ایسی باتیں جو ہے میرے پاس بھی ایک صحیفہ اس کے اندر ہیں۔ تو وہ انہوں نے صحیفہ لقمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا، جو اس کے کچھ حصے پڑھ کے سنائے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ہے اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے قرآن بھی اس کو سنایا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ شاید مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، اور ہجرت سے پہلے ہی وہ جو ہے فوت ہو گیا۔ تو لیکن یہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شاید مسلمان ہو گئے تھے، یعنی سوید بن صامت جو، اور یہ بڑا بہادر شخص تھا، مدینہ کا بڑا بہادر شخص تھا، اسے کامل کہا جاتا ہے، اس کو کامل کا لقب دیا گیا تھا۔ ایک تو ذہین بھی بہت تھا، اور دوسرا ہے کہ بہادر بھی بہت تھا۔ اچھا، اب اس کا معاملہ جو ہے تو خیر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یعنی ان کی جو نصائح تھیں یا ان کی نصیحتیں تھیں ان کے بارے میں جو ہے عرب جانتے تھے، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی جو ہے وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ جانتے تھے۔ وہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو جانتے تھے بلکہ ان کی تعلیمات پہ بعض لوگ عمل بھی کرتے تھے۔ اچھا، یہ کون تھے، یعنی ان کا تعلق جو ہے کس علاقے سے تھا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ ابن عباس سے مروی ایک روایت ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ یہ تو بات کافی حد تک باقی اسکالرس نے بھی کی ہے، اس زمانے کے جو صحابہ تھے یا تابعین تھے، ان میں جو اسکالرس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ غلام تھے، حبشی غلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی موقف ہے، اور پھر امام مجاہد جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ نوبہ کے رہنے والے تھے۔ نوبہ کا علاقہ جو ہے سوڈان اور حجاز کے درمیان کا علاقہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی جو بات ہے وہ اس سے بعیدت کے آس نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی علاقہ جو ہے اس میں بھی یہی عربی نسل لوگ جو ہے وہ آباد تھے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حبشی غلام تھے، لیکن یہ ہے کہ عربوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ مصر کے سارنگ لوگوں میں سے تھے۔ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تقریباً یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ کسی حد تک صحیح ہیں، کہ وہ نوبہ کا جو علاقہ ہے بیسیکلی وہ مصر اور حبشہ کے درمیان کا علاقہ ہے۔ تو اس میں یہاں پہ بھی جو لوگ رہتے تھے وہ عربی بھی جانتے تھے، اور وہ ان کے اندر جو ہے بعض حبشی نسل بھی تھے۔ یہ ایک نیک شخص تھے، ان کے بارے میں پھر ابن کثیر نے بہت سی انفارمیشن شیئر کی ہے۔ جیسے ایک حضرت قتادہ حضرت عنہ سے ایک مروی روایت ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو نبوت لے لیں یا حکمت لے لیں، یعنی یہ اسپیشل ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے نبوت کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور حکمت دے دی تھی۔ اچھا، انہوں نے حکمت کو اختیار کر لیا۔ اچھا، بعض روایت میں ہے کہ ان کو نبوت کا اختیار دیا گیا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو سراخوں پر، ورنہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ یعنی جب آپ کو یہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اس کا اختیار ہے کہ میں نہ کر سکوں، تو میں پھر اس کو نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اگر اختیار نہیں ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی، یعنی اچھی بڑی آپ کو نبوت مل رہی تھی تو آپ نے نبوت کو ریجیکٹ کر دیا، حکمت کو لے لیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبوت بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی تو حق تعالیٰ خود اس کی کفارت کر لیتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ منصب مجھے آپشن کے طور پہ دیا جا رہا ہے، میں لیتا تو پھر میرے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی۔ تو یہ یعنی ان کی وزڈم کی جو ہے اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو کہ روایات کے اندر آتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ حکمت اور دانش مندی کی نعمت عطا ہونے کی تفصیل کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کو ملی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کیوں حکمت ملی، تو وہ کہتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے، ایک ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرا فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ یہ دو ایسی میرے اندر عادات تھی جس کی وجہ سے مجھے حکمت ملی، وزڈم ملی۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جس کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں تو وہ پھر آٹومیٹکلی اس کے اندر وزڈم جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک کام کہ جھوٹ کبھی نہ بولے کوئی شخص، دوسرا یہ کہ فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر السلام نے کہا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچا دیا، اب وہ کافی لسٹ ہے اس کے اندر۔ تو اپنی نگاہ کو پست رکھنا، ٹھیک ہے، زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور فضول کام اور کلام کو دونوں کو چھوڑ دینا، نہ فضول کام کو پکڑنا نہ ہی فضول کلام کو پکڑنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو حکمت آئے گی۔ ان کی جو نصائح ہیں، خاص طور پہ جو اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی تھیں، وہ بہت مشہور ہوئیں زمانہ جاہلیت میں۔ اب اس کا جو ہے ٹیکسٹ ہے وہ محفوظ تو نہیں ہے، لیکن کچھ جو ہے ہیر اینڈ دیر آپ کو جو ہے ملتی ہیں کچھ نصیحتیں، کچھ آپ نے سنی بھی ہوں گی۔ تو ایک بہت بڑے فقیہ تھے ابو لیث، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو بلایا تھا آخری وقت میں جب مرنے سے پہلے، اور کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ اس میں یہ کچھ نصیحتیں جو ہیں مشہور ہیں ان کی کہ دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مشغول کرو جتنا زندگی باقی ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور اسی سے ملتی جلتی ایک نصیحت ہے کہ، اور بڑی اسٹرائکنگ بات ہے کہ دیکھو دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی اس کی قدر ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی اس کی قدر ہے۔ بات بڑی سمپل ہے، اسٹرائکنگ ہے، لیکن باقی جس کی جتنی ورتھ ہے اتنی محنت کرنی چاہیے نا، دنیا کی جتنی ورتھ ہے اس کے مطابق اس کی محنت کرو، اور آخرت کی جو ورتھ ہے اس کے مطابق اس کی محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اس کی عبادت کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی ہر بات اور ہر ضرورت کی پوری کرنے میں، ہر ضرورت کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ ظاہر بات ضرورت تو ہر وقت ہے، پھر آخرت کے لیے اسی مقدار کے موافق تیاری کرنا جتنی وہاں قیام کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے اتنی ہی وہاں کے لیے تیاری کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کوشش میں لگے رہنا جیسے کسی سنگین مقدمے میں پھنسا ہوا شخص اپنی برات کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک تم اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لو تو ایسے کوشش کرنا جیسے کہ ایک مشکل مقدمے میں پھنسا شخص اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گناہوں کی اتنی جرأت کرنا جتنا تمہیں دوزخ میں جلنے کا حوصلہ، کہ اتنی جرأت کرنا جتنا تمہیں جو ہے دوزخ میں جلنے کا حوصلہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ جو تھے نا باکسر محمد علی، وہ کیا کرتے تھے کہ جب میں مسلمان ہوا تو اپنے پاس ایک میچ اسٹک رکھتا تھا، ماچس رکھتا تھا۔ جیسے ہی میرے ذہن میں کسی گناہ کا خیال آتا تو میں ماچس کی تیری جلاتا اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا، اور جب وہ میرا ہاتھ جلنے لگتا تو میں اپنے آپ سے کہتا کہ تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ تو وہی بات ہے کہ ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ان کی جو نصیحتیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ نصیحتیں قرآن میں بھی جو ہے آئی ہیں، کوٹ ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی نصیحتیں تھیں جو کہ ان کی پوری زندگی میں وہ دیتے رہے، اور خاص طور پہ اپنے آخری وقت میں انہوں نے اپنے بچے کو کی تھی۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت ادا کی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے
نفس کا ہی اس کا فائدہ ہے نہیں، اس کو اپنا ہی فائدہ ہوگا. من کفر فإن اللہ غنی حمید. اور جس نے بھی کفر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور اسی کی جو ہے تعریف ہے. اور جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، بے شک شرک بڑا ہی بھاری ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بات ایڈ کی ہے. یہ بڑے لطیف ایک مقامات ہیں قرآن کے، جہاں اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جہاں محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہاں پہ یعنی بات کو ایڈ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں اللہ کی منشا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بات کو ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. تو یہاں ان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو جو ہیں ان کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھیں. اب ظاہری بات ہے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہتا کہ یار جو ہے اپنے والدین کی تم خدمت کرو اور ان کا خیال رکھو. وہ ایک اس کی وجہ سے، اپنے اس غیرت کی وجہ سے یا اس بھرم کی وجہ سے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے اپنے والدین کا تمہیں خیال رکھنا ہے. اور خاص طور پہ اگر بچہ نیک ہے تو ظاہر بات ہے اسے اگر یہ کہے کہ بھی دیکھو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، تو یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ پتہ نہیں میں خدمت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈ کر دیا ان کے نصائح میں کہ دیکھو اللہ کے بعد جو ہے دوسرا بڑا حق جو ہے ماں باپ کا ہے. کہ اور ہم نے انسان کو یہ انسٹرکشن دی ہے ماں باپ کے بارے میں کہ ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چھڑائی جو ہے وہ دو بس میں ہوئی کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو. تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم ایسا شرک کرے تو پھر تمہیں ان کی بات نہیں مانی. ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی کرنا ہے اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، یعنی اس بندے کی طرف ہی تمہیں آگے بڑھنا ہے جو کہ میری طرف بلا رہا ہے. تمہارا سب کا لوٹنا میری طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا. اب یہاں پہ اس دور کے جو حالات ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی زمانے میں سورت نازل ہوئی ہے نا جس زمانے میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی تھی. کچھ مسلمان ہو گئے تھے نوجوان، ان کے والدین جو ہے وہ پریشر کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اسلام چھوڑ دو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے سلوک بے شک اچھا کرو لیکن ان کی بات نہ مانو. اچھا یہ ماں باپ کے حوالے سے جو ہے والدین کے حوالے سے تو بہت بڑا چیپٹر ہے دین کا. ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی جو نافرمانی کرنا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، جیسے قتل کبیرہ گناہ ہے، جیسے زنا کبیرہ گناہ ہے، تو ماں باپ کی جو نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے اور رشتہ توڑنے کے جو گناہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گناہگاروں کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آخرکار دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ایک اور روایت میں جو ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرا والدین کی نافرمانی. ایک ظالم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے، اس کو جو ہے سزا ملتی رہتی ہے، اور والدین کی نافرمانی کی سزا بھی اس دنیا میں جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. اور جو ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور مقامات میں بھی فرمایا کہ ظلم و قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جاتی ہے. تو یہ ساری بہرحال باتیں ہیں جو کہ اس حوالے سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے. پھر آگے لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو پھر وہ بھی کوئی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لے کے آ جائے گا. تمہارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا، وہ آخرکار اللہ تعالیٰ لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین اور خبردار ہے. اور اے میرے پیارے بچے، تم نماز کو قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا. یقین مانو کہ یہ بڑے ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ، ٹھیک ہے، انہیں تکبر نہ کرو اور زمین میں اطراع کرنا چلو. یہ سب تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں. کسی تکبر کرنے والے شہی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر پاؤں رکھے گا پھر مارا جائے گا. اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھو. انسان کی چال بھی جو ہے وہ میانہ روی ہونی چاہیے اس کے اندر، نہ ہی تکبر سے چلے نہ ہی بالکل جو ہے جھک کے چلے. ٹھیک ہے، ایک میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے. یعنی یہ بھی ہمارے ہاں جو ہے نا ایک غلط تصور ہے کہ بالکل ایک بندہ جو ہے ذرا تھوڑا نیک ہو جاتا ہے تو بالکل لگتا ہے جیسے کہ بالکل جو ہے وہ مرا ہوا بندہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک شخص ایسے جناب جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا تجھے کیا مسئلہ ہے بھائی، سیدھے ہو کے کیوں نہیں چل رہا؟ یا کسی سے انہوں نے پوچھا
ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جب عمر خطاب کا زمانہ چلا گیا تھا، عمر بن خطاب شہید کر دیے گئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ دیکھا ایک شخص اس طرح جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کو جا کے کہیں کہ سیدھا ہو کے چلیں، تو کسی نے کہا جی یہ تو قاری ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، عالم ہے تو کیا ہوا، سب سے عمر بن خطاب سب سے بڑے عالم تھے، جو چلتے تھے تو طریقے سے روب سے چلتے تھے، اور پیٹتے تھے تو خوب پیٹتے تھے، ان کا جو جلال تھا ان کی پرسنالٹی میں، تو یعنی مینا نبی سے چلنا چاہیے، نہ بالکل جو ہے وہ جھک کے، نہ یہ ہے کہ اکڑ کے چلنا چاہیے، اور اپنی آواز پست رکھو، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز ہوتی ہے وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے انسان جب آرگومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اپنی بات کو اگر اونچا کر دے گا تو وہ آرگومنٹ نہیں جیت سکتا، دلائل سے آرگومنٹ جیتنے چاہیے، اونچی آواز میں نہیں بات کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ سب بیان کرنے کے بعد ان کو ایک تلقین کی جا رہی ہے کہ کیا تم جو ہے نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی یہ سب حقائق بھی اب تمہارے سامنے ہیں۔ حضرت لقمان کا بھی تمہیں بتا دیا ہم نے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں بہرحال یہ بات مجھے بتانا یاد نہیں رہی تھی کہ یہ نبی نہیں تھے، یہ ایک نیک شخص تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، بس یہ بات جو ہے تمام مفسرین کے ہاں متفق ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہم اس پہ چلیں گے، یعنی انسان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موروثی عقیدہ، جس پہ بس ماں باپ کو پایا بس اس پہ چلیں گے، تو اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ بھی وہ نیک لوگوں میں سے، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا تو وہ ایک نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کو لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اور ہم انہیں کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں، لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بےچارگی کی حالت میں سخت عذاب میں جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر پھر آگے بہت سے دلائل دیے جا رہے ہیں، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی سوالات جو ہیں ان سے کیے گئے، بتانے کے لیے کہ دیکھو تم جب مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا خالق ہے، رازق ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کی بات مانتے۔ اور اس میں پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں جس پہ ہم ختم کریں گے۔ حضرت لقمان نے کچھ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، تو قرآن مجید میں کچھ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے حضرت لقمان نے اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو بلا کے نصیحت کی، تو میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اے انسانوں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی تو ایک طرح سے آسمانی باپ ہے نا ہمارے۔ یہ سابقہ جو کتب مقدسہ ہیں ان کے اندر جو ہے اکثر انبیاء علیہ السلام کے قول ملتا ہے کہ وہ جب بھی اللہ کا تعارف کرواتے تھے یا اللہ کی بات کرتے تھے تو کہتے تھے تمہارا آسمانی باپ یہ تم سے کہہ رہا ہے۔ اس سے ایک اپنائیت کی بات ہوتی ہے، جیسے میرا باپ مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا باپ میرا خیر خواہ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے قرآن کے اندر اس لیے نہیں آئی کہ لوگوں نے مطلب وہ ویسے ہی جو ہے وہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس لیے یہ بات پھر جو ہے قرآن کے اندر نظر نہیں آتی۔ لیکن بہرحال ایک طرح سے وہ ہمارے باپ تو ہیں ہی نا، باپ سے بڑھ کے ہیں بلکہ، ٹھیک ہے، ہمیں انہوں نے تخلیق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو میری بھی تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، جیسے لقمان نے اپنے بچے سے کی تھی، رب سے ڈر جاؤ، رب کا تقوی اختیار کرو، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی والد اپنے بچے کا کام نہیں آ سکے گا، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور جو ہے کوئی بھی ہے، یعنی نہ تو کوئی ماں نہ تو باپ اپنے بیٹے پہ کام آئے گا، نہ بیٹا باپ پہ کام آئے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی فائدہ جو ہے وہ کر سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، روز محشر ہوگی اور قیامت قائم ہوگی، تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، اور پھر جنت بھی بالکل برحق ہے، جہنم بھی بالکل برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو نصیحت کیا ہے، دیکھو میرے پیارے بچوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور جو دھوکے باز شیطان ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ ہے نصیحت۔ یہ دو چیزیں ہیں، تم سے ان سے بچ جانا، ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ دنیا بڑی اٹریکٹیو، بڑی جو ہے اس کے اندر اٹریکشن ہے، انسان کو اپنے اندر جو ہے وہ کھبو لیتی ہے، اور دوسرا شیطان تو ہے ہی۔ تو یہ ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور قیامت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
وہی بارش نازل فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے وہی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہوگا. کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین پہ وہ مرے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبر والا. تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اب سورہ سجدہ ہے، اس کے بعد پھر سورہ احزاب ہوگی انشاءاللہ. تو کویشچن ہو تو پوچھ لیجیے آج کے بارے سے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ. جی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اب وہ کیا ٹریڈ ہے. مطلب اگر تو بٹ کوائن تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے نا. دیکھیں بٹ کوائن تو اسلامکلی اس طرح سے صحیح نہیں ہے کہ اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے، نہ ہی اس کے پیچھے کوئی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پہ تو جو صحیح معنی میں ورڈکٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ اس سے تو ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ جو بھی کرنسی دنیا میں ہے اس کے پیچھے کوئی بیکنگ تو ہوتی ہے نا کسی اسٹیٹ کی. یعنی جو ویلیو وہ طے کر رہے ہیں بہرحال وہ کوئی ویلیو ہے. یہاں پہ تو کوئی اسٹیٹ اس کو طے نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو اس والے سے دیکھنا چاہیے. دوسرا اس طرح کی جتنی بھی کرنسی ٹریڈ ہے اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے. کیونکہ اسلام کا میں نے اصول آپ کو بتایا تھا کہ آپ دو چیزیں ساتھ ہوں گی تو وہ جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر آپ کی ایفرٹ بھی لگی ہے اور آپ کا پیسہ بھی لگا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب ساتھ ہوں گی تو پھر اسی کو بزنس کہتے ہیں، یہی حلال ہے. اب جب اسلام اگر پیسے لگاتے ہیں آپ کی ایفرٹ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کچھ اور ارینجمنٹ ہوگی. یا تو لاس آپ کو پورا بیئر کرنا پڑے گا جسے مضاربہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے کراہت کے ساتھ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈز کرتے ہیں آپ جو شیئرز آپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، شیئر ٹریڈنگ جو ہے اگر تو آپ اس کو شارٹ گین کے لیے نہیں استعمال کر رہے. کیونکہ شارٹ لوگ تو ایسے کرتے ہیں لیا پھر وہ اسپیکولیشنز جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ شیئرز لے لیے کسی ایسی کمپنی کے جس کا جو بزنس ہے وہ حلال تھا اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ اسے بیچ دیتے ہیں. تو اس میں گو کہ آپ کی ایفرٹ تو نہیں لگی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ نے جو اس میں پیسہ لگایا ہے وہ ایک طرح سے آپ شراکت داری میں آگے ہیں ان کے ساتھ، اس کمپنی کے ساتھ. تو یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کرنسی والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پیسے دیے کرنسی ایک تھوڑے تھوڑے جو ہے پیسے دیے دوبارہ سے کچھ عرصے بعد پھر بیچ دیے، جو بھی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں اور اونچ نیچ ہوتی ہے، تو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس طریقے سے بٹ کوائن کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اب تو خیر بٹ کوائن کافی پھٹ بھی چکا ہے اور بڑے مسئلے ہیں اس کے اندر. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں. آن لائن بہت سی ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جس میں آپ انویسٹ بھی کریں اور کچھ ایفرٹ بھی کریں. اسلامک کوائن اب وہی بات ہے کہ اگر تو اسٹیٹ کی پیچھے بیکنگ ہے تو پھر تو بات صحیح ہے. لیکن اگر تو وہ ویسے ہی بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا لیجر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لیجر کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو لیکن بہرحال اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن یہ تو میں نے بتایا نا کہ کرنسی کی بحث تو پھر طویل ہے، ابھی تو ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن اس کی انٹرنسک ویلیو بھی کوئی نہیں ہے نا. جو ٹریڈ چیز ہوتی ہے، جو بھی آپ ٹریڈیبل چیز ہوتی ہے اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے. جیسا گولڈ کی آپ ٹریڈ کر لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی اور دھات ہے اس کی ٹریڈ کر لی، ٹھیک ہے، وہ کوئی انٹرنسک ویلیو ہے اس کی. مطلب اس کی اپنی بھی ایک ویلیو ہے. ایک چیز ہے جس کی اپنی ویلیو کوئی نہیں ہے. مطلب ایک پیسہ ہے، مطلب 1,000 کا نوٹ ہے، اس کی اپنی ویلیو تو کچھ بھی نہیں ہے نا. مطلب کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. اس کی ویلیو تو اس کو اسائن کی گئی ہے. اور اسائن کرنے والے کون ہیں؟ اسٹیٹ. چلو اسٹیٹ تو ہے نا، اور اسٹیٹ کے پاس ہمیں پتہ ہے وسائل ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ تو اس کے پیچھے ہے نا، اور اسٹیٹ کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، سرمایہ بھی ہوتا ہے. تو اسٹیٹ کہہ رہا ہے، اگر اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کی یہ ویلیو ہے تو چلو ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ تو اس کے پیچھے اسٹیٹ بھی نہیں ہے. تو یہ تو صرف ہوا میں ایک چیز ہے جو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. باقی جو مطلب میں نے بتایا نا کہ یہ ساری جتنی بھی یہ جو ٹریڈ کے اندر یہ جو کرنسی میں ٹریڈ ہوتی ہے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان سے بہت بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر بن خطاب کا وہ قول بتایا تھا کہ عمر فرماتے تھے اپنی آخری وقت میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سود کی جو حرمت ہے نا وہ آخر پہ نازل ہوئی اور میں خود اس کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ سود کی کیا صورتیں ہیں ان سب کے بارے میں خود تحقیق نہیں کر سکا. پھر وہ کہتے تھے کہ کوئی اگر ٹرانزیکشن سود تو نہیں ہے لیکن سود سے مشابہ ہے تو وہ بھی تو غلط ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے جو سود سے مشابہ تو نہیں ہے لیکن وہ ایک طرح سے سود کی طرف لے کے جا رہی ہے
تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو عمر بن خطاب کیا کرتے تھے کہ اس سے بچو, تو ہمیں بچنا چاہیے. اور اس سے بہتر بتانا, میں نے بتایا کہ آن لائن دنیا جو ہے اس کے اندر اس سے بہتر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو فائدہ بھی ٹھوس ملے گا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ پیسے بنا لیتے ہیں, کچھ پہ لٹ بھی جاتے ہیں, تو وہ ٹھوس چیز ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ ایفرٹ بھی کریں گے تھوڑی سی, ٹھیک ہے, اس میں آپ انوالو بھی ہوں گے, اور آپ کے پیسے بھی لگیں گے, اور آپ کو صحیح بزنس کریں گے آپ, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ پیسے کمائیں. اس میں ایک سروسز دیں, دوسرے گڈز آپ سیل کریں, دونوں چیزیں آن لائن پلیٹ فارم پہ سیل ہوتی ہیں. تو اس طرف جانا چاہیے ہمیں, جو ہے جو صحیح چیز ہے. باقی اسٹاک ایکسچینج ہے, اس میں بہرحال کراہت کے ساتھ جائز ہے, لیکن کچھ آداب ہیں اس کے, وہ آپ بے شک کسی بھی آپ اسکالر سے لے سکتے ہیں. اگر مجھ سے کہیں گے تو میں بھی آپ کو دے دوں گا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو ہے ہمیں اپنے پیسے لگانے چاہیے, ٹھیک ہے. باقی اس طرح کی اسکیم سے جو اسکیمز ہیں ان سے بچیں. یہ جو آج کل جو چل رہا ہے نا, کہ مطلب آپ پیسے دے دیتے رہیں تو کچھ عرصے بعد آپ کو پیسے جو ہے وہ ڈبل ہو کے مل جائیں گے. تو یہ ڈبل شاہ جو ہے نا ہر جگہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم جو میں نے بھی ای کامرس میں کرتا ہوں, تو جس سے میں نے سیکھا تھا اپنا جو ای کامرس پر, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ عجیب معاملہ پاکستانی قوم کا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کافی عرصے جو ہے میں نے فری آفر لگا کے رکھی کہ یار کسی نے ای کامرس سیکھنا تو مجھ سے سیکھ لو. میری فری آفر تھی, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کوئی سیکھنے کو تیار نہیں تھا. ثاقب اظہر جو ہیں وہ ان سے ہم نے سیکھا. تو ثاقب اظہر صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے فری آفر لگایا, اور ابھی بھی ان کی فری ہے. مطلب آپ کوئی بھی جا کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ رجسٹر کر سکتا ہے, ان کو فری ٹریننگ ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ آتا ہی کوئی نہیں تھا. جب پھر کہتے ہیں ایک دفعہ جب بزنس بڑھا تو میں نے ایک اسکیم لانچ کی کہ یار اس میں جو ہے نا, آپ اگر ہمیں $1,00,000 دے دیں تو ہم آپ کا برانڈ بنائیں گے, آپ کے پروڈکٹس جو ہیں وہاں پہ ڈیولپ کریں گے, اور پھر آپ کو برانڈ ڈیولپ کر کے اس کا جو پروفٹ جنریٹ کر کے پھر دیں گے. اب $1,00,000 کتنا ہوتا ہے جی پاکستانی؟ 2.5 کروڑ. مطلب لینے لگ گئیں. پاکستانی قوم کی نیت تھی وہ یار کام کچھ نہ کرنا پڑے, پیسے لے لو ڈبل کر کے واپس. یعنی جو کہتے ہیں لائنیں لگ گئی, مجھے بند کرنا پڑا وہ. یعنی لوگ 2.5-3 کروڑ دینے کو تیار ہیں لیکن کام نہ کرنا پڑے. خود الگ ہے, سیکھنے میں کتنا پیسے لگیں گے, فری. وہ کہہ رہے ہیں سیکھو, خود کرو, آپ آرام سے سیکھ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سیکھنے میں ہم آتے نہیں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ کہاں سے جو ہے وہ لگتا ہے. تو پھر جو پاکستانی قوم کا مزاج ہی ایسا ہے, تو پھر جو نوسر باز ہیں ان کی چاندی ہے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نوسر باز جو ہے پکڑے بھی جاتے ہیں, پھر یہی لوگ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیسے اسی نے واپس کرنے ہیں. تو سب سے سیف جو ہوتا ہے وہ نوسر باز ہوتا ہے. اب بتا ڈبل شاہ جب پکڑا گیا تھا تو لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ باہر نکالو بھائی, یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے, ہمارے پیسے دینے اس نے. تو بڑا آسان طریقہ ہے نوسر باز بننے کا. آپ بھی اس طرح کی اسکیم لانچ کرے, لوگوں کو ساتھ ملائیں, ان کے پیسے کچھ 1-2 مہینے آپ نے لوگوں کو کنسسٹنٹ دکھانا ہے کہ یار پیسے آ رہے ہیں. اس کے بعد کہنا جی بس یہ ہو گیا, فلاپ ہو گیا کام, ڈوب گیا سارا کچھ, اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ خود پروٹیکٹ کریں گے. تو یعنی اللہ معاف کرے, یہاں پہ یہ سلسلہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ بہت کچھ اپرچونیٹیز ہیں. یعنی اس گلوبل اکانومی میں جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس بہت کچھ ہے جس سے آپ کما سکتے ہیں.